حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی خواتین نے دیکھ کر اپنی انگلیاں کیوں کاٹی تھی، اس بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی بہت سارے اتار چڑھاؤ، رنج و غم اور بہت زیادہ سرور اور مد و جزر سے گزری ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں نیلامی کے لیے پیش کیا گیا تو ان کا مثالی حسن دیکھ کر بہت سے امیر لوگ خریدار بن کر کھڑے تھے، جن میں امیر عورتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس ہجوم میں ایک بوڑھی اور غریب عورت بھی تھی جس کے ہاتھ میں اونٹ کی ایک چھوٹی سی گچی تھی۔ عورتوں نے پوچھا، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تو وہ بوڑھی عورت بولی، میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ اس بات کو سن کر ساری امیر عورتیں کہکے لگانے پر مجبور ہو گئیں، لیکن یوسف علیہ السلام کی بولی میں شامل ہونے والی اس بوڑھی عورت کی عزم کو تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے اور داد دیتی ہے۔ جب عزیز مصر نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بازار خوا میں خرید لیا تو انہیں خوشی خوشی اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار اور محبت سے کیا جائے۔ اس واقعے کو قرآن پاک کی سورہ یوسف میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی عظیم الشان محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے مزید امتحانات سے گزرنا تھا۔ عزیز مصر کے محل میں کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام زلیخا مشہور ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن بے مثال پر فریختہ ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر دورے ڈالنے شروع کر دیے۔ سورہ یوسف میں زلیخا کی اس نیت کا ذکر بھی آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، تیرا میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر بزد ہے، تو آپ نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ اس نے یوسف میں گھائل زلیخا اس کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے بھاگی اور اس کے ہاتھ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض کا پچھلا دامن ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے اپنا ایمان بچانے کی کوشش میں تھے کہ اتنے میں عزیز مصر بھی وہیں آ گیا۔ زلیخا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی، وہ بھی وہاں پہنچ گئی اور اچانک اسے اپنے شوہر کو وہاں کھڑا دیکھ کر معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے ان پر الزام لگایا ہے تو عزیز مصر کے سامنے حقیقت بیان کی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوسف بولے، یہی مجھے اپنی نفسیاتی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی کا وہ خود گواہ تھا، اور سوچنے لگا ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر عزیز مصر نے کہا، یوسف اس بات خیال نہ کرو اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور معرف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ یوں سیدنا یوسف علیہ السلام اس امتحان میں پاس ہوئے اور اپنی پاک دامنی ثابت کرنے میں کامیاب رہے، جبکہ دوسری طرف زلیخا کے عشق کے چرچے شاہ مصر کے دربار ہاتھ سے ہوتے ہوئے شہر بھر کی خواتین میں عام ہو گئے۔ خواتین نے زلیخا کو بدنام اور لعن طعن شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن میں یوں ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریختہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے سری غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا جب ان عورتوں کے طعنوں سے تنگ آئی تو اس نے عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر بلایا۔ جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئی تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو سیب اور چھری دی تاکہ وہ سیب کاٹ کر کھا لیں، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا، سامنے چلے جاؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئیں۔ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دیدار میں ایسی گم ہوئی کہ انہوں نے سیب کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار کہنے لگی، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو خود یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن سے اتنی گم ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر ملامت کر رہی تھی۔ مفسرین
مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی حمایت کرنے لگیں، جس کی وجہ سے زلیخا کو مزید حوصلہ ملا اور وہ نڈر ہو گئی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ ناظرین و کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔